السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کی ملاقات میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عظیم حدیث کو لے کر حاضر ہوا۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستدرک میں اور دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا ہے۔ حدیث کے راوی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى ان يجدد الایمان في قلوبكم۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح تمہارا کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے، تمہارا کپڑا پرانا ہوتا ہے، تمہارا لباس بوسیدہ ہوتا ہے، اسی طرح ایمان بھی تمہارے دل میں پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ لہذا فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے مانگو، رب سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے۔ دو اہم باتیں اس حدیث میں بتائی گئیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ہمارا ایمان جو ہوتا ہے نا، اس کی روشنی بسا اوقات ماند پڑ جاتی ہے، کیونکہ ایمان ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کمی بیشی ہوا کرتی ہے۔ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان، کہ ایمان رحمان کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور شیطان کی اطاعت سے گھٹتا ہے۔ تو وینقص بطاعت الشیطان، تو ہماری غفلتوں کے سبب، ہماری معصیتوں کے سبب، ہماری نافرمانیوں کے سبب ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ہمارے ایمان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں بوسیدہ ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، ویسے جیسے کہ کپڑا اور لباس کثرت استعمال سے پرانا ہوتا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل بھی بتایا گیا حدیث میں۔ آپ نے کہا فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ سے مانگو، اللہ سے التجا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے، یعنی تجدید ایمان کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے، ایمان میں بڑھوتری کے لیے دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے ایمان میں اضافہ کر دے، مانگنا چاہیے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، وہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم زدنا ایمانا ویقینا وفقہا، اللہم زدنا ایمانا ویقینا وفقہا، اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے، ہمارے یقین میں اضافہ فرما دے، ہمارے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ اور ایمان کی کمزوری کا ایک اور علاج جو قرآنی علاج ہے، جو قرآن نے بتایا، وہ کیا ہے؟ قرآن سے تعلق، قرآن سے رشتہ۔ جس مومن کا قرآن مجید سے جتنا گہرا رشتہ ہوگا، اس کے ایمان میں اسی قدر تر و تازگی ہوگی۔ اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہا مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن سمجھنے سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن میں تدبر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن کی خدمت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن سے کسی بھی قسم کا تعلق ایمان میں اضافے کا باعث ہے۔
ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کو اپنے ایمان کی کمزوری کا علاج کرنے کی بڑی ضرورت ہے، تاکہ ہم مضبوط ایمان لے کر جئیں اور مضبوط ایمان کے ساتھ اللہ کی جناب میں ہم سفر آخرت پر جب روانہ ہو، جب ہماری سانسوں کا سفر ختم ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی مضبوط ایمان کے ساتھ ہم رخصت ہو۔ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ایمان مستحکم نصیب فرمائے اور مضبوط ایمان نصیب فرمائے، اور ایمان کی کمزوری اللہ رب العزت اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔